بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فروری کی 21 تاریخ ہو گئی ہے اور خوبصورتی جو ہے بہترین ہوتی جا رہی ہے مسلسل۔ ابھی ہم عروج ہی کہیں گے تمام کے تمام سکولنٹس کا، اور گروتھ لیول کو ہم ہائی ریٹ پہ ہی کنسیڈر کریں گے۔ چند ایک خاص باتیں یہ دیکھیں، پانی جو ہے بالکل صاف اور شفاف ہے۔ کس طریقے سے یہ پانی بہترین ثابت ہوگا ہمارے سکولنٹس کی واٹرنگ کے لیے۔ یاد رہے کہ سکولنٹس کو سردیوں میں بھی پانی دینے کا ایک خاص روٹین اگر ہم رکھیں قائم، تو ہی گروتھ لیول بہترین رہے گا۔ یہ دیکھیں، کئی منتھ کے بعد جب کنٹینر کو میں اس طریقے سے فل بھری ہوئی بکٹ میں رکھوں گی تو جتنا واٹر اس نے ایبزارب کرنا ہوگا، یہ ببل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کئی مہینوں کے بعد اگر ہم اس طرح سے کنٹینر کو پانی میں رکھیں گے تو یہ بالکل انتہائی ضرورت کے عین مطابق واٹر جو ہے سوک کر لے گا یہ تمام کا تمام کنٹینر سکولنٹ کا۔ اور یہ بہترین سکولنٹس میں سے ایک سکولنٹ ہے میرے گارڈن کا۔ یہاں پر میں ویٹ کروں گی کہ جب ببلنگ تقریباً ختم ہو جائے تب میں اس کنٹینر کو نکالوں گی اس پانی کی بکٹ سے، اور ایکسیسو واٹر کو اس کو الٹا کرتے ہوئے جتنا بھی پانی اس کے اندر ایکسیسو ہے وہ نکل جائے گا، اور اس وقت اس کی ڈرینیج سسٹم بھی بہترین ہے۔ اور یہ دیکھیں، اس کو الٹا کرنے سے ایکسیسو پانی جتنا نکل جائے گا۔ یہ ہے طریقہ میرے سکولنٹس کو واٹرنگ کرنے کا۔ مہینوں مہینوں میں پانی نہیں دیتی اور تب بہترین گروتھ رہتی ہے میرے تمام کے تمام سکولنٹس کی، خاص طور پر ایچیویریا کی۔ اس کے علاوہ پلانٹرز میں آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی جو لیوز ہیں ان میں بھی خوبصورت سی پلانٹیشن ہو رہی ہے، اور اسی طریقے سے کرتے ہوئے تمام کے تمام کنٹینرز کو میں اپنے سکولنٹس کے واٹرنگ کروں گی۔ یہ بہترین طریقہ بہت سے پلانٹس میں اچھا ثابت ہوتا ہے واٹرنگ کا۔ اور ببلنگ یہ اس بات کی غماز ہوتی ہے کہ ڈرینیج سسٹم بہترین ہے یا نہیں۔ اس میں دیکھیں بہت زیادہ ببلنگ نہیں ہوئی، اور اس طریقے سے یہ دیکھیں پانی جو ہے اچھا خاصا اسی کے اندر ریٹین ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں ڈرینیج ہول بھی بہترین طریقے سے، ایک تو بڑے سائز میں نہیں ہے اور دوسرا اس کا ڈرینیج ہول جو ہے بلاک بھی ہو چکا ہے بہت ہی چھوٹی مقدار میں۔ اب اس کو ضرورت ہے کہ مکمل طور پہ اس کے پانی کو جو ہے ڈرینیج ہول کے طریقے سے صحیح بہترین کیا جائے، اور اگر اس صورت میں ہم اس کو واٹرنگ 1 سے 2 بار کریں گے تو واٹر اس کے اندر ریٹین رہے گا۔ یہ ایک اور کنٹینر میں آپ کے سامنے رکھوں گی، اب اس کا بھی ڈرینیج ہول دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ببلنگ دیکھیں، یہاں پر ببلنگ ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے اس کا ڈرینیج ہول بالکل بہترین ہے۔ خاص طور پہ جب ہم ریڈی میڈ سپاٹس لیتے ہیں ان کے اندر ڈھیروں ڈھیر جو ہے سوراخ ہوتے ہیں، ڈرینیج ہول اچھے خاصے بڑے ہوتے ہیں تو بہترین رہتے ہیں۔ لیکن یہ تو ڈسپوزیبل کنٹینر ہے، اس کے اندر میں نے خود سے ہی ڈرینیج ہول بنائے ہوئے ہیں۔ اب اس سے آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے کنٹینرز کا ہمیں آسانی سے معلوم ہو سکتا ہے کہ ڈرینیج ہول بلاک ہے یا ڈرینیج ہول بہت ہی بہترین کام کر رہا ہے ہمارے پلانٹس کی بہترین گروتھ کے لیے۔ اس سٹیج پر ہم ڈرینیج ہول بنائیں گے یا بلاک ہوئے ڈرینیج ہول کو ریپورٹنگ کے ذریعے اچھا سا مینٹین کریں گے۔ اور ابھی بھی ہم اس موسم کو کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ جتنے چاہیں ہم سکولنٹس کو بڑھا لیں اپنے گارڈن میں۔ ایک اور کنٹینر میں آپ کو ابھی دکھاتی ہوں سکولنٹس کا، جس کو میں نے کئی مہینوں تک واٹرنگ نہیں کی۔ اس کنٹینر کو بھی میں اسی طریقے سے اس بالٹی میں رکھ دوں گی، اور جتنا بھی پانی اس نے سوک کرنا ہوا مکمل طور پر سوک کر لے گا۔ اور یہاں دیکھیں اس کا بھی ڈرینیج ہول جو ہے بہترین ہے۔ صرف ایک کنٹینر میرا ایسا ہے جو میں نے آپ کو دکھانے کے لیے رکھا ہے، اس میں بالکل بھی واٹرنگ یا ببلنگ نہیں ہوئی، اور پانی تمام کا تمام اس کی بیس میں اکٹھا ہو گیا۔ اور ہمیشہ میں جب کنٹینر بناتی ہوں ڈسپوزیبل، چاہے میں بازار سے ریڈی میڈ پاٹس لوں اپنے پلانٹر کے لیے، لیکن ان تمام کی تمام میں خاص طور پہ سکولنٹس کے سوئل میڈیا بناتے ہوئے بیس میں گھاس پھوس اور اچھی سی لیوز کا استعمال کرتی ہوں، را لیوز کا جو مکمل طور پر ڈرائی آؤٹ ہو چکی ہوں، یا اس کے علاوہ کوکو پیٹ، جس کی وجہ سے ڈرینیج ہول بند ہونے کی صورت میں بھی واٹر ایبزارپشن
واٹر ریٹینشن کوکوپیٹ میں بہترین رہتی ہے، اور ایکسیسو واٹر جو ہے کوکوپیٹ یا لیوز ڈرائی لیوز اپنے اندر ایبزارب کر کر رکھتی ہیں۔ سکولنٹس کی روٹس محفوظ رہتی ہیں، بہت زیادہ پانی کے کانٹیکٹ کے ساتھ بچی رہتی ہیں اور مکمل طور پہ روٹ ہونے کی طرف نہیں جاتی۔ روٹ روٹ ہی سکولنٹس کی خراب ہونے یا مکمل طور پر ہمارے گارڈن سے ختم ہو جانے کا سبب بنتی ہیں۔ ابھی بھی آپ چند ایک لیوز دیکھ رہے ہوں گے جن کے اندر پروڈکشن اچھی سی ہو رہی ہے، اور فروری کا منتھ جو ہے ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں اگر ہم بڑھانا چاہ رہے ہیں اپنے گارڈن میں سکولنٹس کی مقدار کو، تو زیادہ سے زیادہ لیوز ہم نکال کر رکھ سکتے ہیں انہی پاٹس پر، اور جیسے ہی اس کے اندر جرمینیشن ہو نئے روزٹ کی، ان کو سیپریٹ پاٹ دے دیں یا سیپریٹ کمبائنس یا سکولنٹس منییچر بنا لیں۔ فروری میں ہی موسم تھوڑا سا بہتر ہو گیا ہے، گرم ہو گیا ہے، ہلکا شدید جو ہے سردی کی لہر ختم ہو چکی ہے، اور ٹرٹل وائن بھی پھر سے ہری بھری ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اس طریقے سے کرتے ہوئے میں اپنے زیادہ سے زیادہ پاٹس کو واٹرنگ کر لوں گی۔ جن سکولنٹس کو گڑھائی یا مزید ری پاٹنگ کی ضرورت ہے، ان کو اسی اسٹیج پر ری پاٹ کر دیا جائے گا تاکہ بہترین گروتھ رہے ہمارے گارڈن میں سکولنٹس کی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے گارڈن میں موجود رہیں اور گرمی بھی اچھی سی گزار لیں ہمارے گارڈن میں، تو میدانی علاقوں کے حساب سے بہت تھسٹی ہو جائیں گی لیو شدید گرمی میں، جیسے جیسے موسم گرم ہوتا چلا جائے گا۔ مارچ اپریل تک تو یہ بہترین ہی کنڈیشن میں رہیں گے، پھر مئی جون جولائی میں جب ان کی بہت زیادہ گرمی اور تھسٹی لیو ہو جائیں گی تو ہمیں گھبرا کر بہت زیادہ پانی دینے کی ضرورت نہیں ہے، صرف مکمل طور پہ شیڈی ایریا پرووائڈ کریں گے، ڈائریکٹ سن لائٹ سے مکمل طور پر اس کو بچائیں گے، اور شدید بارشوں کی صورت میں کنٹینرز کو ہاریزنٹل وے میں رکھیں گے تاکہ مکمل طور پہ ایکسیسو پانی سے، ایکسیسو بارش سے یہ بچے رہیں۔ اگر مہینوں تک پڑے رہنے کے بعد بارش نہیں ہوئی تو ایک آدھ بارش سے یہ پودے بالکل بھی خراب نہیں ہوں گے، لیکن اس دوران ہم نے ویل ڈرینیج سسٹم کا اپنے سکولنٹس کی خیال رکھنا ہے، تو بہت اچھے سے تقریباً تمام گرمیاں ہم اپنے گارڈن میں ان کو محسوس کر سکتے ہیں، ان کی خوبصورتی کو، اور یاد رہے فلورل سٹیمز آنے کی صورت میں ساتھ کی ساتھ ہی تمام پلانٹر سے تمام جتنے بھی روزٹس ہیں فلورل سٹیمز کو ریموو کرتے رہیں گے تاکہ گروتھ ہمارے گارڈن میں سکولنٹس کی۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔